تھوڑا لنگڑا پن تھا اس کے پیروں میں. ایک دوسرا بیچ میں لطیفہ سنا دوں، چونکہ اب باقاعدہ بیان نہیں ہو رہا ہے نا، یہ مجلسیں تو اب شروع ہوئی ہے، مجلسیں تو ہوئی ہی نہیں ہے یہاں، ان کو مجلس کہتے. تو تیمور لنگ، اس کے پاس ایک شاعر آیا، اور وہ شاعر جو ہے وہ اندھا تھا. اب شعراء تو الفاظ کی ہیرا پھیری کو تو خوب جانتے ہیں. تو تیمور لنگ نے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دولت. اس کا نام دولت تھا. تو کہا دولت. اب کسی بھی زمانے میں جب بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ سے زیادہ امیر تو کوئی نہیں ہوتا نا. تو تیمور لنگ کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی. تو کہ بھئی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا دولت. تو کہا اچھا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تیمور لنگ نے چھیڑا اس کو، شاعر کو. اچھا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو فوراً اس نے برجستہ کہا اندھی ہے اسی لیے تو لنگڑے کے پاس ہے. اندھی ہے اسی لیے غلط جگہ پہ آ گئی ہے، لنگڑے کے پاس ہے. تیمور لنگ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ بھائی اس اندھے کو چھیڑنے گیا میں ہی مصیبت میں پڑ گیا. تو بادشاہ تیمور لنگ نے جب ہندوستان کو فتح کرنے کی کوشش کی تو شکست ہوئی. پھر اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا، ہمت تھی، پھر شکست ہوئی. ایک مرتبہ ایسی شکست فاش ہوئی کہ کسی غار میں اس نے پناہ لی، اور اپنے ساتھ اپنے خاص لوگوں میں سے صرف 2-3 آدمی رہ گئے. پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور مایوس ہو گیا. بس یہ مایوسی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ختم ہو جاتی ہے. ہمت یہ عربی کا ایک لفظ ہے، سمجھیے. ہمت جو ہے یہ بہادری اور کریج، وہ نہیں، ایک اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں اور کروں گا، میں کر سکتا ہوں. علو ہمت. سعید الخاطر میں علامہ ابن الجوزی نے بہت لکھا ہے ہمت کے بارے میں. یہ ہمت، مجھے یاد ہے ہمارے دارالعلوم بری میں ایک طالب علم تھا، کمزور تھا. وہ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی امتحان کے زمانے میں، اور اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے، وضو وغیرہ کر کے وہ درس گاہ میں آ کر کے بیٹھ گیا. کمزور، اول نمبر سے پاس ہونے والا طالب علم بیٹھ کے محنت کر رہا تھا. اس میں رعونت تھی اپنے اول نمبر آنے کی. تو اس نے اس کو چھیڑ کر کے کہا کہ بھئی کیا ہے، اول نمبر سے پاس ہونے کا ارادہ ہے؟ مذاق اڑائی اس کی. اول نمبر سے پاس ہونے کا ارادہ ہے. اس کو ٹھیس لگی، ٹھیس پہنچی کہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اس نے ٹھان لی کہ اول نمبر سے پاس ہونا ہے. وہ کمزور طالب علم، اور لگ گیا. اس امتحان سے لے کر دورہ حدیث سے فارغ ہونے تک وہ دوسرے طالب علم کو اول نمبر سے نہیں پاس ہونے دیا. گزشتہ کل تک جس کے بارے میں ایسا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے علو ہمت. صلاحیتیں ساری اندر ہوتی ہیں، لیکن جو ڈٹرمینیشن ہے اس کا اصل میں ہمت کا ترجمہ انگلش میں کہ میں کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے فیصلہ کرے، پھر وہ کر جاتا ہے. جن لوگوں میں ہمت تھی اور بلند ہمتی تھی، بلند ہمت، وہ چاند پر چلے گئے کہ نہیں؟ گئے کہ نہیں چاند پر بھی بھائی؟ جن میں علو ہمت تھی تو انہوں نے سمندر کے اندر بھی یورو ٹنل بنائے کہ نہیں؟ علو ہمت تھی تو پہاڑوں کے اندر بھی ٹنل بنائے کہ نہیں؟ بھائی نہیں سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی مرتبہ سمندر میں جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا وہ علو ہمت ہی تو تھی. اور ہمارے اکابر میں محدثین ان حضرات میں اگر علو ہمت نہ ہوتی تو یہ علم حاصل کیسے کرتے، اور علم کے لیے اتنے اسفار کیسے کرتے اور ایسی قربانیاں کیسے دیتے. تو وہ ہمت ہار گیا. تیمور لنگ بالکل شکستہ ہو گیا، اور وہاں ایسے لیٹا ہوا تھا. اور جب آدمی لیٹے لیٹے ایسے ہی کسی سوچ میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی آنکھ کسی چیز پہ ٹک جاتی ہے، کبھی ٹک جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی مچھر ہے
تو وہ وہاں دیوار کے اوپر کھیل رہا ہے تو بس اس کو دیکھتا رہتا ہے آدمی. کبھی کبھی آدمی ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے, کچھ فکر میں ہوتا ہے, سوچ میں ہوتا ہے, تو آسمان میں بادل چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھتا رہتا ہے, ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے. تو وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا یا پڑا ہوا تھا تو اس کی نظر پڑ گئی ایک چونٹی کے اوپر, ایک اینٹ کے اوپر, اور وہ غار کے اندر, کیو کے اندر ایک چٹان تھا, راک تھا ایک, اور وہ چونٹی اوپر چڑھ رہی تھی. تو تیمور لنگ کی نظر اس چونٹی پہ پڑ گئی کہ یہ اتنی اونچائی پر چڑھ رہی ہے, اور اس نے دیکھا کہ وہ چڑھتے چڑھتے گر گئی وہ چونٹی نیچے. نیچے گری تو تیمور لنگ نے سوچا کہ وہ تو نیچے گر گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نظر پڑی چٹان کے اوپر کہ وہ پھر آئی ہے اور پھر چڑھ رہی ہے. پھر دوبارہ گری تو اب تیمور لنگ کا ذہن وہاں رہ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے. اپنی سب فکریں سب بھول گیا. وہ بیچاری چونٹی جو ہے وہ اسی طرح چڑھے اور گرے, لیکن علو ہمت تھی, ہمت ہاری نہیں اس نے, چونٹی نے. اور 10 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد بالآخر وہ وقت آیا کہ وہ چڑھ گئی اوپر. بس اس چونٹی کا چڑھنا تھا کہ تیمور لنگ کھڑا ہو گیا اور میان میں سے تلوار نکالی اس نے. ایسی حالت وہی ہے 2-3 آدمیوں کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں ہندوستان کو فتح کروں گا. دیکھو چونٹی سے اس نے ہمت لی. اب تک کیا خیال تھا کہ نو آئی کانٹ ڈو اٹ, لیکن چونٹی سے, اینٹ سے سبق لیا کہ انشاءاللہ میں ہندوستان کو فتح کروں گا. اور دوبارہ اس نے فوج کو جمع کرنا شروع کیا, ڈھونڈنا شروع کیا کہ میرے سب ساتھی کہاں ہیں. محنت کی, مشق کی, اور اب کی بار جو حملہ کیا اس نے ہندوستان کو فتح کر دیا. تو بے علو ہمت. حالانکہ اس نے جو ہمت کی تھی فیل بھی ہو سکتا تھا دوبارہ, اس لیے کہ اس کو تو کوئی وعدہ نہیں تھا نا. لیکن ہمیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس ولایت کو حاصل کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو, اگر صحیح کوشش ہوگی تو ضرور ولایت دوں گا. تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, پھر ضرور تقویٰ دوں گا, ضرور دیندار بناؤں گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.